ایسی خواہشیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کرتا ہے. کون کون سی ہیں؟ ذرا کان کھول کے سنیے گا. شاید ہم بھی آنکھیں بند کرنے کے بعد یہی خواہشیں کرتے پھرے. اس سے بہتر ہے آج آنکھیں کھلی ہیں، آج وہ اعمال کر لیں جس کے لیے کل ہم کاش کہیں گے. پہلی آیت فرمایا، یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یعنی یہ وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں دیا، اور اگر اچھے اعمال ہوتے دائیں ہاتھ میں اگر اعمال نامہ دیا جاتا تو پھر یہ نہیں کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. وہ خوش و خرم اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے گا. تو پہلی خواہش کیا ہے؟ کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. اگر زندگی میں اچھے عمل ہوتے تو اس کاش کا اظہار نہ ہوتا. دوسرا کاش انسان کہے گا یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت نے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا. یہ بھی سورہ الحاقہ آیت نمبر 27 ہے. کاش کہ میری موت نے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا. لیکن قیامت کے دن موت آئے گی نہیں. اچھے عمل ہوں گے تو اس خواہش کا اظہار نہیں ہے. اور تیسری خواہش کا اظہار جو انسان کرے گا، سورہ النبا جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، عما یتساءلون آیت نمبر 40 ہے. انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں آج مٹی ہو جاتا اور آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا. یہ تیسری خواہش کا اظہار ہے، یہ تیسرا کاش ہے، کاش میں مٹی ہو جاتا. اور چوتھی خواہش، چوتھا کاش کا اظہار جو انسان کرے گا وہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 ہے. انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اس اخروی زندگی کے لیے کچھ اعمال کیے ہوتے، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. لیکن اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پانچویں خواہش کا اظہار جو مرنے کے بعد انسان کرے گا، سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 28 ہے. انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے اس فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. وہ فلاں بندہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بدکار تھا، وہ فاجر تھا، وہ فاسق تھا، وہ حرام خور تھا، وہ جوا کھیلنے والا تھا، وہ حرام کمانے والا تھا. میں نے اس کی دوستی اختیار کی، آج میں بھی ڈوب گیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں بھی جہنم کا ایندھن نہ بن رہا ہوتا. میں نے اس کو دوست بنایا ہے تو آج میں بھی ذلیل و رسوا ہوں. کل کو کاش ہے آج اگر کوئی برا دوست ہے تو اس کی سنگت چھوڑ دیں، کسی ایسے کی سنگت اختیار کریں جو تمہاری دنیا بھی آباد کر دے اور آخرت کو بھی آباد کر دے. احباب جی وقار، چھٹی خواہش جس کا انسان اظہار کرے گا، یہ بھی سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 27 ہے. انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پہلی آیت میں فرمایا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس آیت میں فرمایا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، میں کسی اور راستے پہ نہ چلتا. جس راستے پہ اللہ کے رسول نے چلنے کا حکم دیا تھا میں اس راستے کا مسافر بنتا، میں اس راستے پہ چلنے والا بنتا تو آج میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہوتا. یہ چھٹی خواہش کا اظہار ہے. ساتویں خواہش کا اظہار جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 ہے. انسان کہے گا کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج جہنم کا ایندھن ہم نہ بنتے، ہم صراط مستقیم والے ہوتے اور ہم جنت کے اندر جا رہے ہوتے. یہ ساتویں خواہش ہے. لیکن وہ خواہش صرف خواہش ہے، اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آٹھویں خواہش جو قیامت کے دن انسان کرے گا، سورہ نساء آیت نمبر 73 فرمایا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. پیچھے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا نا آیت نمبر 28 میں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں فرمایا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جو نیک ہیں، جنہوں نے نماز کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنہوں نے تعلق جوڑا ہے. کاش میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما، تو آج میں بھی کامیاب انسانوں میں سے شمار کیا جاتا. فافوز فوزا عظیما، عظیم کامیابی آج میرے ہاتھوں میں بھی ہوتی. نامی خواہش کا اظہار جو انسان کرے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے زندگی میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. رزق دینے والی ذات
اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، دولت شہرت عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو کسی اور سے مانگے اس نے شرک کیا ہے رب کی ذات کے ساتھ، اور جو شرک کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ نامی خواہش ہے، لیکن خواہش ہے، اس پر کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی مشرک ہے تو شرک سے باز آ جائے۔ 10ویں خواہش کا اظہار جو قیامت کے دن انسان کرے گا، سورہ انعام آیت نمبر 27 ہے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ کاش، یا لیتنا نرد، کاش کوئی ایسا موقع بن جائے کہ ہمارا رب ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، میں اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلاؤں گا، اللہ کی آیتوں اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں صحیح معنوں میں مومن بن کے رہوں گا، میں ایمان والا بن کے رہوں گا۔ لیکن اس خواہش کا کوئی فائدہ؟ یہ 10 خواہشیں ہیں کہ انسان دنیا میں قیامت کے دن ان خواہشوں کا اظہار کرے گا، لیکن اس وقت ان خواہشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر برا دوست ہے تو آج چھوڑیں، آج اچھوں کی سنگت اختیار کریں، اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کریں، پھر احباب وقار قیامت کے دن خواہشوں کا اظہار نہیں ہوگا۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔